السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک آخرت کی فکر ہے۔ حضرت حسن بصری اپنے ابتدائی دور میں جواہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ آپ تجارت کی گھر سے روم گئے اور جب وہاں کے وزیر سے ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ اس نے آپ کو بھی چلنے کو کہا تو آپ اس کے ساتھ چل پڑے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی جانب چل دیے۔ جنگل میں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک شاندار خیمہ نصب ہے، جس کے چاروں اطراف مسلح افواج طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ فوجیوں کے بعد علماء اور باحشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمے کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد حکماء اور منشی وغیرہ پہنچے، وہ بھی کچھ کہہ کر چل دیے۔ اس کے بعد خوبرو کنیزیں زرد جوہر کے تھال سر پر رکھ کر آئیں اور کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ اس کے بادشاہ اور وزیر بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلے گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر اس وزیر سے اس کا سبب دریافت کیا۔ وزیر نے بتایا، بادشاہ کا ایک خوبصورت جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمے میں مدفن ہے۔ چنانچہ ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے، اگر جنگ کے ذریعے سے تیری موت ٹل سکتی ہے تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ عز و جل سے جنگ ناممکن ہے۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا ہے تو ہم یقیناً روک لیتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے ہیں، اگر دعاؤں سے موت کو ٹالا جا سکتا ہے تو ہم ٹال دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں، اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اس کو ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ اور وزراء آ کر کہتے ہیں، ہم نے حکماء اور اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک کے لیے تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر سب واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری یہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو سن کر میں نے قسم کھائی کہ زندگی بھر نہ ہنسوں گا۔ پھر آپ نے دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ آپ 70 سال تک ہمہ وقت باوضو رہے اور اسی وجہ سے اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔